السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اخلاق سیریز میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ شیئر کروں گی، اور وہ جذبہ ہے جذبہ محبت۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت دراصل ہمارے دل کی غذا ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ غذا نہ ملے نا تو ہمارے دل مردہ ہو جائیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر نہ تو اس میں ایمان رہتا ہے اور نہ ہی عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ایمان اور عمل کی روح بھی محبت میں ہے، کیونکہ اگر اطاعت بغیر محبت کی جائے نا تو وہ پھر بوجھ بن جاتی ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں نا قرآن پاک میں، تو پھر اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت چوٹی کی ہوگی نا تو پھر ہمیں وہ بوجھ نہیں لگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ جاننے کے لیے تو ہمیں پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین۔ اس لیے اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی جو اللہ کو پسند ہیں، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا نا تو اس کے بندے تو آٹومیٹیکلی ہم سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جانے والی محبت کا بڑا فائدہ ہے۔ ہم حدیث رسول دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ اس دن نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے نا وہ صرف اللہ کی خاطر کر دے۔ دیکھیں، اللہ کی خاطر یہ محبت تبھی ہوگی نا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ تو خود کریں گے اور نہ ہی دوسرے کو کرنے دیں گے، چاہے سامنے پھر آپ کے والدین ہوں، چاہے پھر آپ کے بچے ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ ہمیں لڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ ہی ان کو سمجھانا ہے، ان کو روکنا ہے، ان کی ہر ناجائز بات کو ہم نے نہیں ماننا، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے ہم نے انہیں نہیں کرنے دینی، ہم نے اپنی طرف سے حتی الامکان یہی کوشش کرنی ہے۔ باقی اللہ کی مرضی، اگر وہ پھر بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی یقیناً، لیکن ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اور ہماری محبت کا جو دار و مدار ہے نا، اور ہمارے سمجھانے کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اس لیے جیسے بھی معاملات ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں نا، بس ہمیں اللہ کی خاطر ہی رکھنے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب انسان اللہ کی خاطر محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر کرتا کیا ہے؟ چلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، جہاں پر انصار اور مہاجرین کی محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جو لوگ ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یعنی چاہے ان کو کتنی بھی ضرورت ہو چیزوں کی، پھر بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے ہماری محبت کا لیول، کہ جب ہم محبت کرتے ہیں نا، اگر ہمارے بیٹے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مائیں فوراً نکال کے دے دیتی ہیں، لیکن جب ہمارے بہن بھائیوں کو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہمارے تھوڑے سے دور کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ہماری محبت کی اس وقت یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے دلوں میں بہت تنگی آ جاتی ہے۔ تو اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنی ہے تاکہ ہم سب کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں، لیکن کس کے لیے؟ صرف اللہ کی خاطر۔ جب ہم اللہ کی خاطر محبت کریں گے نا تو پھر ہمارے ذاتی مفادات سامنے نہیں آئیں گے۔ اور جب بھی ہم دنیا میں دوست بنائیں نا تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر، بڑا دیکھ بھال کر دوست بنانے چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک یہ ضرور دیکھے
کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو جب ہم باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنا لمبا سوچ بچار کرتے ہیں، تو پھر جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں نا، تو بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے اندر کمزوری بھی ہے نا، یعنی اگر ہمارا ایمان کمزور بھی ہے، تو ہمیں کسی ایسے انسان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جس کے ایمان کا لیول ہمیں ظاہری طور پر تو ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بلند نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، دلوں کے راز تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، لیکن کچھ ظاہری کام ان کے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول ماشاءاللہ بہت ہائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ اگر کبھی ہمارا ایمان لو ہونے لگے نا، تو وہ ہمیں ایک ایسی پک دیں کہ ہمارا لیول بھی اوپر چلا جائے اور ہم گرتے گرتے دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے اپنے دوستوں کو بہت بہت زیادہ سوچ بچار کر کے ہم نے چننا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، نہ کہ کم ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ اصل دوست ہمارا وہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، اس کے رسول کے قریب کرے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حدیث رسول دیکھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خوش ہوئے، بے شک تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام جو تھے نا، ان کی تو محبت کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی زیادہ، اتنی شدت کی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے دیکھتے اسی کو کرتے، جس کو نہ کرتے دیکھتے اس کو وہ چھوڑ دیتے، بنا سوال کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں چھوڑا، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جب ہسٹری پڑھے نا ہم، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے نا، تو جہاں جہاں راستے میں ان کی اونٹنی رکا کرتی تھی، جہاں جہاں پر یعنی انہوں نے اسٹے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب صحابہ کرام اس راستے سے گزرتے تو وہیں پر اسٹے کرتے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ان کی محبت کا عالم۔ اور ہم لوگ بس میلاد کروانے میں اور اونچی اونچی نعتیں پڑھنے میں بس سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے نا، تو ہمیں ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، صبح اٹھنے کے، شام کو سونے کے، سفر پر جانے کے، سفر سے واپس آنے کے، اور اس کے علاوہ بہت سارے۔ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم نے سیرہ پڑھنی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور ہمیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ اس لیے اب اس ہفتے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ کون سی محبتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی ہیں، اور ان کو میں نے کیسے اپنا اصل مقام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، جو بھی ہمارا سرکل ہے، ان سب سے زیادہ شدت کی محبت، چوٹی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔